اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج یوں سمجھے کہ دو چیزوں کے بارے میں ہے۔ پہلی چیز صدر جملہ کے بارے میں ہے، یا صدر کلام کے بارے میں، کہ کلام کے صدر کا کیا مطلب ہے، جملے کے صدر کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہر وہ لفظ جو لکھنے میں پہلے آئے اس کو ہم صدر الجملہ کہہ سکتے ہیں، اسے ہم صدر الکلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جملے کی ابتدا کس کے ساتھ ہوئی؟ با کے ساتھ۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کا صدر جو ہے وہ با ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مراد ہماری صدر سے مسند یا مستدل ہے وہ سلام، اور کچھ نہیں۔ اور کچھ ابتدا میں لکھے ہوئے ہوں گے بھی تو بھی صدارت کی ہم ان کو ٹوپی اور کرسی نہیں دیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بس صدارت سے مراد کیا ہے؟ مستدلہ کا ہونا یا مسند کا، مستدلہ یا مسند کا ہونا۔ مثلا فی الدار زید، اگر آپ اس کی ترکیب یہ کرتے کہ زید مبتدا مؤخر ہے تو اب اس فی کو کل عدم سمجھیں گے۔ ترجمے میں مطلب میں اس کی دخالت ہوگی، لیکن جو ہم جملے اور کلام کی بناوٹ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کے 4 پلر ہیں، فرض کریں تو ہمارے کلام کے 2 پلر ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک مستند ایک مستند بہ۔ اب ان دونوں میں سے جو ابتدا میں ہوگا ہم کہیں گے ہمارے کلام کی ابتدا اس کے ساتھ ہوئی ہے، یا ضرب اللہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس جملے کی ابتدا ضربہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ ضرب مسند ہے یا مسند الیہ میرے بھائی؟ احسنتم، کیونکہ فعل کو بھی مسند کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور خبر کو بھی مسند کہا جائے گا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ آپ نے تو یہ ایسے کہہ دیا، تو اب وہ اصل جملے کے نام رکھنے میں، جملے کو جملے کے شناختی کارڈ دینے کے لیے ہمیں صدر کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر صدر میں اسم ہے تو ہم اس جملے کو جملے اسمیہ والا شناختی کارڈ دیں گے، اگر صدر میں فعل ہے تو ہم اس کو جملے فعلیہ والا شناختی کارڈ دیں گے، یا ان کے اصطلاح کے مطابق اگر صدر میں جو کیا ہے وہ ظرف ہے یا جار مجرور ہے تو ہم اس جملے کو اس کا نام دیں گے۔ خوب، باقی تو عبارت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو ایک عینک پہن کے دیکھیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہے، دوسری عینک پہن کے دیکھیں گے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اس کی 5-6 مثالیں دیتے ہیں۔ اب ان مثالوں میں سے میں صرف یہاں ایک مثال پڑھوں گا خلاصے میں، باقی عبارت میں پڑھ دیں گے۔ مثلا ایک ہے بشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ ٹھیک، اب اگر بشر کو آپ مانتے ہیں مبتدا تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہدوننا اس کی خبر۔ اگر بشر کو آپ فاعل مقدم مانتے ہیں تو پھر یہ جملہ کون سا بنے گا؟ مقدم مانتے ہیں تو احسن، تو اسمیہ نہیں ہوگا نا، تو پھر اس کو فعلیہ مانیں گے، ٹھیک، کیونکہ بھائی فاعل کا حق کیا ہے کہ فعل سے مؤخر ہو۔ آپ نے الفاظ میں اس کو مقدم کر دیا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے تو وہ مؤخر ہے، تو نتیجے میں وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ کہلائے گا، جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا۔ جی، اگر مقدم کر کے نام فاعل کا دیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اگر اس کو آپ نام مبتدا کا دیں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 5-6 اور جملے بھی بتائے ہیں کہ بھائی ان کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے گا تو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اس پہلو سے دیکھا جائے گا تو وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہن، خبردار ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ہونا کا ترجمہ کریں گے
تو یہ گویا کہ لازم کا ترجمہ ہو جائے گا، پھر یہ تنبہ کا ترجمہ دے گا، تب خبردار کرنا، یہ پھر باب تفعیل میں متعدی کا ترجمہ ہوگا۔ مرادنا، بھائی نا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم نحویوں کی مراد بصدر الجملۃ، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جملے کا صدر ہے، یہ جملے کی ابتدا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد کیا؟ المسند او المسند الیہ، یا ہماری مراد مسند ہے یا ہماری مراد کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ فلا عبرت، تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی معتبر نہیں ہوگا، کون؟ بما تقدم علیہما، بما یعنی وہ لفظ جو مقدم ہوا ہے علیہما، مسند پر یا مسند الیہ پر، من الحروف، بھائی کون سی چیز ان پہ مقدم ہوتی ہے؟ عام طور پر تو حروف ہی ان پر مقدم ہوتے ہیں، جیسے بسم اللہ میں با مقدم ہو گیا، فالجملۃ من النحو، پس جملہ من نحو، من کے بعد پھر نحو بلا ہے، یعنی ہر جگہ یہ قائم زیدان کا ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی اس قسم کی مثال ہو، یعنی یہ من نحو کر کے کہہ کے گویا کہ آپ کو جو ہے کہ دائرہ وسیع کر کے دیتے ہیں۔ یہاں پر قائم زیدان ہے، آپ یوں کہیں سامع زید، سامع زیدان، قائل زیدان، کوئی سی بھی مثال لگا دے جو اس قسم کی ہو۔ وَلَعَلَّ أَبَاكَ مُنطَلِقٌ، ٹھیک ہے، اب لعل میں اگر آپ امید والی معنی لیں، امید ہے کہ تیرا باپ آزاد ہوگا، ٹھیک، اب آگا یہاں پر پہلے جملے میں حرف استفہام ابتدا میں آیا ہے، دوسرے جملے میں جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ابتدا میں آئے، لیکن اس کے باوجود اسمیتن، ہم اس کو کیا مانیں گے؟ جملہ اسمیہ مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قائم اسم ہے، ٹھیک ہے، اور ابو کا بھی جو ہے کیا وہ اسم ہے۔ اب ابو کا تو یقیناً مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور منطلقن اس کی کیا ہے؟ خبر۔ ابھی اگر لعل کی وجہ سے وہ ناسخ آ گیا تو پھر اس کے اعراب میں رد و بدل ہوگا۔ اسی طریقے سے قائم زیدان میں آپ جو ہے کیا قائم کو مبتدا وصفی مانتے ہیں، مبتدا وصفی بھی اسم ہوتا ہے، تو اس پر حمزے کے آنے سے مبتدائیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ گویا کہ اس جملے کی ابتدا مسند الیہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وَمِن نَحْوِ، اچھا اب کہتے ہیں کہ اعتدال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے یہ دو مثالیں دی جملہ اسمیہ کی جن پر کوئی حرف داخل تھا، وَمِن نَحْوِ، اور اس قسم کی مثال، ضروری نہیں ہے کہ یہ مثال ہو۔ اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، جملہ فعلیہ، وَإِنْ زید، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، فعلیتن، حالانکہ کام کے اوپر حمزہ استفہام آیا ہے، دوسرے کام سے پہلے انہیں شرطیہ آیا ہے، لیکن ان حروف کو جو ہے کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ بات واضح ہوگی؟ والمعتبر ایضا، اچھا یہ بات میں نے خلاصے میں نہیں بتائی، کہتے ہیں والمعتبر ایضا، ایضا بلا رہے، یعنی جیسے اوپر ہم نے کہا کہ مسند اور مسند الیہ معتبر ہیں، کہتے ہیں یہ بھی معتبر ہے کہ ایک چیز کی اصلیت کو مد نظر رکھا جائے گا، ابھی والی بات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ والمعتبر ما هو الصدر فی الاصل، جو اصالتاً کیا تھا وہ صدر تھا۔ فالجملۃ من نحو قولہ تعالی، پس جملہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے قول میں سے، یعنی یہاں پر تو ایک آیت ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کی اگر بناوٹ والا کوئی اور جملہ بھی ہو، چاہے قرآن سے ہو چاہے غیر قرآن سے، خشعن ابصارہم یخرجون، بھائی یہاں پر بظاہر تو خشعن اسم ہے، یہ مقدم ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابصارہم یخرجون، اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 7 ہے، یا مولا علی بن الحسین کا قول ہے، علیہما السلام، ان دونوں پر سلام ہو۔ جناب ذیشان صاحب، کون دو؟ ہاں اس امام علی سے کون سا امام مراد ہے؟ ہاں، کیف کو بھی آپ اسم مانے، ٹھیک ہے، یسأل المحتاج محتاجن،
اگر اس ایک جملے کو ہم اپنے زندگی میں سامنے رکھیں تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ امام گویا کہ استفہام حقیقی نہیں کر رہا، استفہام انکاری ہے۔ کیسے محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کبھی میں آپ کے پاس آ جاؤں، بھائی آموں کی تو ایک پیتی دے دو، کبھی ان کے پاس چلا جاؤں، بھائی گندم کی تو ایک بوری دے دو۔ بھائی یہ بھی تو کسی در کے محتاج ہے نا، تو محتاج کا محتاج کے پاس جانا یہ عجیب ہے۔ تو بہرحال شاہد مثال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو جملے استفہامیہ کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات، وَأَنَّا، انی نہیں پڑھنا بیٹا، انا یرغب معدم الی معدم، انا کب، یرغب میل پیدا کرتا ہے، جھکاؤ پیدا کرتا ہے، نہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کی طرف۔ معدم کا مطلب کیا ہے؟ نہ رکھنے والا، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور دوسرے کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے پاس کیسے جائے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ فعلیتون، فرماتے یہ تمام کے تمام جملے جو ہیں کیا ہے وہ فعلیہ ہیں۔ بھائی ہم نے کیف کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ وہ استفہام ہے، صدارت طلب ہے۔ ویسے کیف جو ہے کیا ہے، یخرجون کا مثلا معمول ہے، خشان یخرجون کا کیا ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے انا، یہ بھی گویا کہ جو ہے کیا ہے بیچ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا، نہیں تو یہ یرغبو کا معمول ہے، تو گویا کہ اصل میں ابتدا میں فعل تھا، تو نتیجے میں ہم تینوں جملوں کو کیا مانیں گے؟ فعلیہ مانیں گے۔ لأن هذه الاسماء، اس لیے کہ یہ جو تینوں اسم ہیں میرے بھائی، خشان اور جو ہے کیف اور انا، فی نیت تاخیر، نیت کے لحاظ سے یہ مؤخر ہیں، لفظی طور پہ مقدم ہو گئے۔ وکذا الجملۃ، بھائی انصاف و برابری ہونی چاہیے۔ آپ نے تین ایسے جملے ہمیں بتائے جو بظاہر اسمیہ تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ فعلیہ ہیں۔ اب ہمیں تین جملے اسمیہ بتائیں جو بظاہر فعلیہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہیں؟ اسمیہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جملہ فی نحو، اس قسم کی مثالوں میں یا عبداللہ ہے، بظاہر تو بیٹا اس میں کوئی فعل نہیں ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن والانعام خلقہا، اور اللہ نے جانوروں کو خلق کیا، یہاں پر بھی بظاہر انعام مقدم ہے جس پر الف لام بھی ہے، یعنی یہ اسم ہے۔ ونحو قول حذیمہ ابن ثابت، اور قول ہے جناب خزیمہ کا، اذا نحن بایعنا علیاً، جب ہم نے علی کی بیعت کر دی، فحسبنا ابو حسن، تو ہمارے لیے ابو الحسن کافی ہیں، مما نخاف من الفتن، جتنے بھی فتنوں سے ہم ڈرتے ہیں ہمیں ابو الحسن نجات دیں گے۔ اب دیکھیں اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ادھر ادھر والے اشعار نہیں لائے کہ جس میں آپ کو جو ہے گلیاں کوچے یاد آ جائیں، بلکہ ائمہ معصومین کے اقوال ہیں یا قرآن مجید کے جو ہے کیا وہ فرامین ہیں، ٹھیک۔ تو اب فرماتے ہیں بظاہر عبداللہ میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، انعام میں بھی انعام مقدم ہے، یہاں پر بھی نحن مقدم ہے، فرماتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ جملے اسمیہ ہیں اور یہ جملے فعلیہ ہیں۔ لأن صدور فی الاصل افعال، ظاہر میں اسم ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے کیا وہ فعل ہے، اس لیے کہ ان کا صدر اصل میں افعال ہے۔ وہ تقدیر، اچھا بھائی پھر ہمیں تقدیر تو بتا دیں، ادعو عبداللہ ہے، یا قائم و مقام ادعو و اطلبو، ٹھیک ہے۔ وخلق الانعام، انعام سے پہلے خلق ہے۔ وَإِذَا بَایَعْنَا عَلِيًّا، یہاں پر بھی اذا کے بعد گویا کہ بایعنا ہے۔ اب میں نے جو ایک بات کہی تھوڑا سا آپ کو اشتباہ ہو سکتے ہیں، میں نے کہا یہ انصاف کو برقرار رکھیں گے، یعنی ہمیں تین ایسے جملے بتائیں گے جو بظاہر کیا ہے فعلیہ ہیں، ہوں گے اسمیہ، تو یہ میری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن کتاب میں اس کی انہوں نے مثال نہیں دی ہے۔ کتاب میں اوپر والے میں بھی فعلیہ کو ثابت کیا ہے، نیچے والے میں بھی فعلیہ کو ثابت کیا ہے۔ بھائی بات واضح ہوئی؟ ٹھیک۔ ما یجب علی المسئول، ما سے مراد لیں وہ جملے، کیونکہ نیچے جب ہم عبارت پڑھیں گے نا تو محسوس ہوگا کہ ہماری گفتگو کچھ جملوں کے بارے میں کہ جن میں دو پہلو، ٹھیک ہے، جن میں یوں سمجھے کہ دو احتمال پائے جاتے ہیں کہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، وہ تو متکلم خود آ کے اس کی جو ہے کیا ہے وضاحت کرے گا۔ ما وہ جملے، یجب علی المسئول،
واجب ہے اس شخص پر جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان یفصل فی ہے کہ وہ تفصیل بیان کرے فی ہے اس ما میں، فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی ما، یعنی ان جملوں میں. کیوں؟ لاحتمال الاسمیت والفعلیت، ان جملوں میں احتمال ہے اسم ہونے کا اور احتمال ہے فعل ہونے کا. لاختلاف تقدیر، اس لیے کہ وہاں پر تقدیر اور جو آپ فرض کریں گے وہ مختلف ہے. اگر آپ جو ہے کیا ہے وہاں پر کہتے ہیں مثال بسم اللہ کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ اشرعو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ابتدئو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں مستعین باللہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. وَلِذَالِكَ أَمْثِلَةٌ، میرے بھائی لذالک، اس ہمارے مطلب کے لیے کہ جس میں احتمال اسمیت بھی ہے احتمال فعلیت بھی، اس کے لیے چند مثالیں ہیں. منہا، ان میں سے، من کون سی ہو گئی؟ تبعیض. ان میں سے ایک مثال یہ اب بشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے، ٹھیک. فَالْأَرْجَحُ تقدیرو، اب یہاں پر اگر تقدیر کو ملا کے پڑھیں گے تو بشرن، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بشر کو فرض کیا جائے فاعلاً، کہ یہ کیا ہے فاعل ہے کس کا؟ یہدی کا. وہ یہدی ہے کہاں؟ محذوفاً، در حالی کہ یہدی محذوف ہے. والجملۃ فعلیۃ، تو جب یہدی کو آپ تقدیر میں رکھیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ تقدیر البشر، یجوز بمعنی یمکن یا یحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بشر کو مبتدا مانے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جملہ کیا بنے گا ہشام شاہ صاحب؟ اسمیہ بنے گا. وَمِنْهَا، اور ان جملوں میں سے جن میں دونوں احتمال ہیں اسمیہ ہونے کا اور فعلیہ ہونے کا. قولہم، عربوں کا قول ہے ما جاءت حاجتک. اب فرماتے ہیں حاجت کے اعراب کے لحاظ سے ہماری بحث چلے گی. فَإِنَّهُ يُرْوَى بِرَفْعِ حَاجَتِكَ، فَإِنَّهُ بتحقیق شان یہ ہے یُرْوَى بمعنی يُنْقَلُ، اگر یہ پڑھیں گے نقل کیا جاتا ہے کہ حاجت کو آپ مرفوع کر کے پڑھیں. فالجملۃ فعلیۃ، تو پھر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حاجت بمعنی صارت، حاجت کس کی معنی میں ہے؟ صارت کی معنی میں. اور صار کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. کان زید قائما، ٹھیک ہے. اور صار بھی افعال ناقصہ میں سے ہے تو نتیجے میں جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ ہو جائے گا. وہ بنصبها، اور حاجت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فالجملۃ اسمیۃ، تو پھر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ اسمیہ. یہ کیسے؟ پھر آپ جناب ما کو مبتدا مانیں گے، جاءت کو اس کی خبر مانیں گے، پھر جاءت کا اسم ہے کی ضمیر جو اس میں مستتر ہے، اور حاجت تک اس کی خبر. یہ پھر جاءت اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر خبر بنے گا کس کی؟ ما کی. تو نتیجے میں اس کو ہم جملہ اسمیہ مانیں گے، جملہ فعلیہ نہیں مانیں گے. جی ما کو آپ میرے خیال میں مان لیں جناب موصولہ مان لیں. ہاں آگے پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا ہے. وَذَالِكَ، بھائی ہم کیوں اس کو جملہ اسمیہ مانیں؟ لِأَنَّ جَاءَ بِمَعنَى صَارَ، اس لیے کہ جاء کون سی معنی دے رہا ہے؟ صار کی. فَعَلَى الْأَوَّلِ، تو پہلے نظریے کے مطابق جب ہم نے حاجتک کو مرفوع پڑھا تھا، ٹھیک، ما خبر ہوا، ما اس حاجت کی خبر ہوگی، وہ حاجتوں کا اسم، اور حاجت اس کا کیا ہو جائے گا؟ اسم. تو خبر لفظی طور پر مقدم ہے لیکن فی حکم المؤخر، وہ بھی مؤخر کے حکم میں ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. وعلی الثانی، لیکن جب ہم حاجت کو منصوب کر کے پڑھیں گے تو پھر ما مبتدا، ما کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. و اسمها ضمیر و ما، اسمها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہاں نہیں، وہ اسمها، اور اس جاءت کا اسم جو ہے کیا ہے؟ ما کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی جاءت بمعنی صارت، تو صار کو اسم چاہیے، ما کو تو اسم نہیں چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو اس کا اسم جو وہ ما کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں مستتر ہے. وہ انیس، پھر آپ اعتراض کریں کہ ما تو ظاہراً مذکر لگتا ہے،
تو جاءت آپ کیوں لائے؟ جاء لاتے، حملاً علی معنی ما، کہتے ہم نے حمل کیا ہے معنی ما پر، کیونکہ من اور ما کے لیے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ کو دیکھ کر ضمیر کو آپ مذکر لا سکتے ہیں، معنی کو دیکھ کر اگر معنی مونس کی تو آپ ضمیر کو جو ہے مونس بھی لا سکتے ہیں۔ انس اور اس جاءت کو مونس لایا گیا ہے حملاً علی معنی ما، وہ حاجتوں کا خبر ہوا، تو نتیجے میں جب ما مبتدا ہوا تو حاجتوں کا اس کی کیا ہو گئی؟ خبر۔ جب حاجتوں کا اس کی خبر ہو گئی تو پھر مبتدا خبر مل کر کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ خبر ہوا کی ضمیر بھی بھائی کی جاءت کی طرف پلٹیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حاجتوں کا جاءت کی خبر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حاجتوں کا نہیں پڑے گا، حاجت تک کا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر خبر بنے گا کس کی؟ ما کی۔ وَمِنْهَا، کتنا ٹائم ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ پورا کر لیں۔ وَمِنْهَا، ان جملوں میں سے نہ وہ ایک یہ جملہ بھی ہے، یومان، 2 دن، کہاں پر؟ فی النحو، اس قسم کی مثال میں۔ اب یہ آج کے بعد ممکن ہے فی النحو کی پھر میں وضاحت نہیں، فی النحو یعنی اس قسم کی مثال، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی مثال ہو۔ ما رأیتہ، میں نے نہیں دیکھا ہے اس صاحب کو، منذ یومان، 2 دن سے، ٹھیک۔ فإن تقدیرہ، بتحقیق اس مثال کی تقدیر، عند الاخفش و زجاج، اخفش اور زجاج کے نزدیک، ٹھیک ہے، بینی و بین لقاہ یومان، گویا کہ آپ یومان کو یا تو کیا مانے جناب؟ مبتدا مؤخر مانے، بینی و بین لقاہ کو خبر مقدم مانے، یا جو ہے بینی و بین لقاہ، بینی کو مبتدا مانے، یومان کو اس کی خبر مانے، تو دونوں صورتوں میں یہ جملہ کیا بنے گا؟ اسمیہ بنے گا۔ وَعِنْدَ ابی بکر و ابی علی، ٹھیک ہے، اور ابو بکر اور ابی علی بھی گویا کہ اس کو جملے اسمیہ مانتے ہیں، لیکن وہ بینی اور بین لقاہ نہیں کہتے، وہ کہتے امدو انتفاء رؤیت یومان، امد یعنی انتہا، یعنی میرے دیکھنے کی انتہا کو 2 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، وہ علیہما۔ اب کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، یعنی زجاج والی بات کو مد نظر رکھیں یا ابو بکر اور ابو علی والی بات کو، فالجملہ تو اسمیت، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، لا محل لہا۔ انشاءاللہ مستقبل میں آپ پڑھیں گے کہ کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ جملہ بھی ہے، تو اس جملے کی کوئی محلاً اعراب نہیں ہے، نہ محلاً آپ اس کو مرفوع مان سکتے ہیں، نہ منصوب مان سکتے ہیں، نہ کچھ اور مان سکتے ہیں۔ وَمُنْذُ خَبَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَمُبْتَدَأٌ عَلَى الثَّانِي، کہتے ہیں پہلی زجاج والی ترکیب کے مطابق بینی و بین اللہ، یہ جو کیا ہے مبتدا ہے، اور منذ اس کی خبر ہے، اور دوسری جو ابو علی والی بات ہے امد و انتفاع رؤیت یومن، مبتدا مؤخر ہے، اور امد جو ہے کیا خبر مقدم ہے۔ وقال الکسائی و جماعت، کسائی صاحب اور جماعت نے کہا ہے المعنی، بھئی معنی یہ ہوگی منذ کان یومان، یعنی میں نے جب سے اس کو نہیں دیکھا اس کو 2 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمنذ ظرف، تو گویا کہ منذ تو ظرف ہے، پھر اس کے صدارت میں آنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو نتیجے میں صدارت میں کیا واقع ہوا؟ کان۔ جب کان صدارت میں آتا ہے اس جملے کو کیا کہیں گے؟ ہاں، فعلیہ کہیں گے، ٹھیک ہے آگا آجی توجہ، گم ہو گیا مجھ سے تو بھائی، ٹھیک۔ فمنذ ظرف لما قبلہا، تو منذ ظرف ہے اپنے ما قبل، ما رأیتو والے جملے کے لیے، وما بعدہ جملۃ فعلیۃ، اور منذ کے بعد والا جو ہے وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، فعلھا ماضٍ حذف فعلھا، اس جملے کا فعل کیا ہے؟ ماضی ہے، اور اس ماضی کو بھی حذف کیا گیا ہے، وہی فی محل خفض، ٹھیک ہے۔ وہی، اب اس جملے کو آپ محلاً مجرور مان سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مثلاً جو ہے کیا ہے آپ کسی چیز کا اس کو مضاف الیہ مان لیں، ٹھیک۔ وقال آخرون، آخرون یعنی کچھ اوروں نے کہا ہے المعنی، بھائی اس جملے کی معنی یہ ہوگی ما رأیتہ من زمن الذی هو یومان،
یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا اس زمانے سے جو زمانہ 2 دن ہے، ٹھیک، وہ منذ مرکبۃ من حرف الابتداء وذو التعیت، اور کہتے ہیں منذ بھی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 2 لفظوں سے مل کر آیا ہے، ایک من جو حرف ابتداء ہے اور ذو تعیہ، ٹھیک ہے، وہ تائی والے جو کہتے ہیں کہ ذو کو صاحب کی معنی میں ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ واقعۃ علی زمن، یہ ذو تعیہ جو واقع ہوتا ہے ان جملوں میں جو زمانے کی معنی دیتے ہیں، مکان وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ وما بعد جملۃ اسمیۃ، اور اس کے بعد والے کو پھر ہم کیا مانیں گے؟ جملہ اسمیہ مانیں گے۔ حذف مبتدأها، جس کی مبتدا کو حذف کیا گیا ہے، ولا محل لها، اور ایسی صورت میں سے جملہ اسمیہ کی کوئی محل نہیں ہوگی، کیوں؟ لأنها صلۃ، اس لیے کہ یہ جو ہے کیا ہے وہ صلہ ہے، ٹھیک، ہاں یہ جملہ پورا، اور جملے صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ ومنها، ان جملوں میں سے ایک جملہ جو بسملہ، بسملہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حوق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فإن قدر، اگر بسم اللہ سے پہلے تقدیر میں رکھا جائے، ابتدائی بسم اللہ ہے، میری ابتدا کرنا ہے اللہ کے نام سے، فاسمیۃ، تو پھر یہ جملہ کیا ہوگا؟ اسمیہ ہوگا۔ وہو قول البصریین، یہ جملہ اسمیہ والا کس کا قول ہے؟ بصریوں کا قول ہے۔ او ابدأ بسم اللہ، یا آپ ابدأ کو تقدیر میں رکھیں، بدأ یبدأ سے، ٹھیک ہے، ففعلیۃ، تو پھر یہ جملہ بسم اللہ والا کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ ہو جائے گا۔ وہو قول الکوفیین، یہ کن کا نظریہ ہے؟ کوفے والوں کا نظریہ ہے۔ وہو المشہور فی التفاسیر والاعاریب، وہو، یہی قول کوفیین مشہور ہے تفسیروں میں بھی، اعاریب، بظاہر اعاریب اعراب کے اگر جمع مانے، یعنی یہ جو ہم نحو وغیرہ کی کتابوں میں بھی بحث گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ کے بارے میں، تو اس میں بھی قول کوفیین مشہور ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ زَمَخْشَرِي غَيْرَهُ، اور زمخشری نے ان 2 قول کے علاوہ کوئی تیسرا قول ذکر نہیں کیا ہے، ایک بصرے والوں کا قول ذکر کیا، ایک کوفے والوں کا قول ذکر کیا ہے۔ الا انه يقدر الفعل مؤخرا، اب اگر الا انه کی ضمیر زمخشری کی طرف پلٹا ہے تو اس کا پھر ترجمہ ہوگا سوائے اس کے کہ زمخشری صاحب تقدیر میں رکھتا ہے ایک فعل کو، وہ فعل بھی کہاں ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے پہلے نہیں ہوتا، بسم اللہ کے بعد میں ہوتا ہے۔ وہ مناسباً، کون سا فعل تقدیر میں رکھیں گے؟ کہتے ہیں جو کام کریں اس کی مناسبت سے، درس پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کے بعد اشراء کو تقدیر میں رکھیں، اگر کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ کے بعد اذبح تقدیر میں رکھیں، اگر کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ کے بعد آکلو ذہن میں رکھیں، کوئی چیز پی رہے ہیں تو اشرب ذہن میں رکھیں، یعنی جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے فعل کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ لما، یعنی وہ فعل مناسب ہوگا، لما، ہر اس کام کے لیے جو علت البسملۃ، قرار دیا گیا ہے بسم اللہ کو مبدأً للکام، اس کام کی ابتدا، لہو کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ ماں کی طرف جائے گی۔ فیقدر بسم اللہ اقرأ، اگر پڑھائی کا کام ہے تو آپ اقرأ کو تقدیر میں رکھیں، اور اگر آپ کسی کو حلال حرام کی بات ہے تو ہلو، یا حل یا ہلو تو پھر اہلو، اب وہ آپ پر ہے کہ باب افعال میں اس کو لے جاتے ہیں یا ثلاثی مجرد میں رکھتے ہیں۔ وہ بسم اللہ ارتحلو، ارتحل رحلت کرنا، مرنے کی معنی میں نہیں، یعنی سفر کرنا، اگر آپ جو ہے کیا سفر کے لیے بسم اللہ کہتے ہیں تو ارتحلو کو تقدیر میں رکھیں۔ وہ یؤیدہ الحدیث عن امیر المؤمنین علیہ السلام، یؤیدہ یعنی اس زمخشری والے تقدیر کی تائید کرتا ہے مولا امیر کا قول۔ مولا امیر کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ وضعت جنبی اللہ، میں نے رکھ دیا اللہ کے لیے اپنا پہلو۔ اب وہ مولا کا کلام ہے، اس کی زیادہ تفسیر کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہاں پر دیکھیں بسم اللہ کے بعد مولا نے وضعتوں کو جو ہے کیا ہے وہ رکھا ہے تقدیر میں نہیں بلکہ کھلم کھلا وضعت۔ مثلا سونے کے لیے آپ ایک مرتبہ اپنے کمر پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جو کیا کسی ایک پہلو پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جنبی اللہ کا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود کو رکھا اللہ کے پہلو میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ترجمہ تو یہ ہے لفظی، تفسیر کیا ہے؟ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔